خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے۔ دعا میں اپنے سر کو جھکائیں گے، خدا ان کا پاک کلام سننے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ مہربان بزرگ آسمانی باپ، بڑے ایمان کے ساتھ، شکر گزار دل کے ساتھ باپ ہم اپنے سروں کو تیرے حضور جھکاتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے، اس خوبصورت برکت کے لیے، اس قوت کے لیے باپ جو تو نے اپنے پاک روح کے وسیلے ہمیں مہیا کی۔ آج کی دن کی سیلیبریشن کے لیے باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، جب ہم خدائے پاک روح کی آمد کے لیے، ہر فرد بشر پر اس کے نزول کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اس ساری رہنمائی کے لیے، اس ساری تسلی کے لیے، اس سارے کلام کے لیے باپ ہم شکر کرتے ہیں جو تیرے پاک روح کے وسیلے ہمیں ملتا ہے۔ بڑے ایمان کے ساتھ باپ ہم سب اپنے آپ کو تیرے مقدس ہاتھوں میں دیتے ہیں، اس دعا اور منت کے ساتھ کہ آج کا کلام جہاں باپ ہماری زندگیوں میں بہت سا پھل لانے کا وسیلہ ٹھہرے، وہاں باپ تیرے قدوس نام کو عزت اور جلال دینے کا وسیلہ بھی ٹھہرے۔ خدا پاک رو تو آ اور ہم سب کی مدد اور رہنمائی کر، ہمیں اپنی حکمت، اپنا فہم عطا کر، مسیح کے نام میں آمین۔ مسیح خدا ان کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور اس کے ساتھ ہی میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو عید پینتیکوست مبارک ہو۔ آج کا دن مسیح دنیا کے اندر ایک خاص دن جسے عید یا تہوار سمجھ کر منایا جاتا ہے، اور یہ وہ دن جب خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے روح القدس کا تجربہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنی زندگیوں میں کیا۔ یہ وہ روح القدس جس کا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے خود کیا۔ یوحنا کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان اس کے 14ویں باب میں کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں ایک مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ وہ دن عید پینتیکوست جب کلیسیا کی ابتدا ہوئی۔ اس کلیسیا کو ابتدائی کلیسیا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کلیسیا تمام کلیسیاؤں کی ماں بھی اس کلیسیا کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اس دن کی عید پینتیکوست کی جو خاص اور ایک اور خوبصورت بات کہ وہ مشن جو خداوند یسوع مسیح بنی نوع انسان کے لیے آسمان سے لے کر آئے، the mission he brought from the heaven، اس دن اس مشن کی یا وہ جو رسالتی مشن تھا اوپنلی حرکت میں آتا ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا۔ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب، اور اگر ہم اس کی 4تھی آیت کو پڑھیں، The Book of Acts chapter 1 verse 4 کے اندر کہ اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا
کہ یروشلیم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ لیکن اگر ہم 5ویں آیت پہ جاتے ہیں، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ یعنی اس سے پہلے انہیں حکم دیا گیا کہ یروشلیم میں ٹھہرے رہو، لیکن عید پینتیکوس کا دن جب پاک روح کا نزول ہوا، وہ رسالتی مشن اوپنلی حرکت میں آتا ہے۔ اعمال کی کتاب کا 2 باب مسیحی دنیا کا اور بائبل مقدس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جوش انگیز باب ہے، اور آج جہاں ہمارے لیے یہ برکت کی بات ہے، وہاں خوشی کا مقام بھی ہے میرے لیے، آپ سب کے لیے، جتنے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جتنے اس کے پاک کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ خوشی کا مقام ہے کہ ہماری مسیح خدمت کے لیے، ہماری جو بشارت کا کام ہم کرتے ہیں، ہماری ذاتی گواہیوں کے لیے جو ٹیسٹمنیز ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے ہمیں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدائے روح القدس سے قوت اور طاقت ملتی ہے۔ اور اس قوت کی یا اس طاقت کی جو خاص بات آج کے دن کے حوالے سے کہ اس میں گواہی اور خدمت کے لیے قوت ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 8ویں آیت، بک آف ایکٹ چیپٹر 1 ورس 8 صاف طور کہتے ہیں کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ خدمت کے لیے قوت جو ہمیں ملتی ہے، روح القدس اس لیے خدا کے بندوں اور بندیوں کو عطا ہوا، اس لیے روح القدس کا نزول ہوا کہ مؤثر انداز میں خوشخبری کے اس پیغام کو دوسروں تک لے جایا جا سکے، مؤثر انداز میں انجیل کی منادی کی جا سکے۔ لیکن یاد رکھنا ہے ہمیں یہ ایز اے کرسچن، ایز اے فالوور آف کرائسٹ، کہ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی کا باعث بننے والی منادی، میری زندگی ہے یا آپ کی زندگی ہے، کوئی بھی ہے، لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کا باعث بننے والی منادی پاک روح کی قوت سے ہی ممکن ہے۔ اور یوئیل کی کتاب، جس کو بڑے خوبصورت انداز میں پطرس رسول نے اعمال کی کتاب اس کے 2 باب کی 17ویں آیت میں کوٹ کیا کہ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ اور اس بات کی پولس رسول نے جو کوٹیشن دا بک آف جوئل میں سے، یوئیل کی کتاب میں سے جو کوٹیشن دی، اس کو ہم پورا ہوتے دیکھتے ہیں۔ اس کی خوبصورت مثال ہم پطرس کی اپنی زندگی میں، اپوسٹل پیٹر کی اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک لونڈی سے ڈرنے والا پطرس، خداوند یسوع مسیح کا انکار کرنے والا پطرس، جب اسے اس روح القدس کی قوت حاصل ملتی ہے، پاک روح اسے ملتا ہے، دلیری سے خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے۔ اور یہاں اگر 2 باب کو ہم آگے چل کر پڑھتے جائیں تو وہاں پر صاف طور پر ملتا ہے کہ اس کے پہلے واز سے، پاک روح کی قوت سے جو اس نے کلام کیا، 3000 لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ لیکن اگر ہم اعمال کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 8ویں ہے، بک آف ایکٹ چیپٹر 1 ورس 8 کو دوبارہ پڑھے، لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ چند لمحات کے لیے خدا یسوع مسیح کے ان الفاظ پر غور کریں
کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. یہ روح القدس خدا باپ اور خدا بیٹے سے صادر ہوتا ہے. اور یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے، سیلیبریشن نہیں کرنی. خدا پاک روح کا جب نام لیتے ہیں ہم اس کی مدد دعاؤں میں مانگتے ہیں، چلتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے جب خدا پاک روح کی مدد مانگتے ہیں تو میرے چیزوں ہمیں یاد بھی رکھنا ہے کہ یہ خدا روح القدس جو ہے یہ خدا کے کام کرتا ہے، یہ الوہیت کا نمائندہ ہے. روح القدس تخلیق کرتا ہے. کیسے؟ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت. خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی. یہ روح القدس تخلیق کرتا ہے. دا بک آف جینیسس چیپٹر 2 ورس 7 میں اگر ہم جاتے ہیں وہاں پر ہم عجیب منظر دیکھتے ہیں. خدا نے آدم کو تخلیق کیا، بنایا. ہاتھ تھے لیکن موو نہیں کر سکتے تھے، آنکھیں تھی دیکھ نہیں سکتی. وہاں پر کیا لکھا ہے کہ اس کے نتنوں میں زندگی کا دم خدا نے پھونکا. خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. یہ خدا کا روح جو ہے یہ تخلیق کرتا ہے. اور اگر ہم ایوب کی کتاب میں جائیں، ایوب نبی کی کتاب کے اندر جائیں تو صدیوں بعد مقدس ایوب نے اس بات کی تصدیق کی. دا بک آف جاب چیپٹر 33 ورس 4 کے اندر ہم پڑھتے ہیں، ایوب نبی فرماتا ہے کہ خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے. روح القدس ایک شخصیت ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھائی اور ہم نے یہاں پر رکھ دی. روح القدس ایک شخصیت ہے. روح القدس مرضی رکھتا ہے. اگر ہم کرنتھیوں کا پہلا خط پڑھیں تو وہاں پر ہمیں اس کے 12ویں باب میں رکھے جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. روح القدس ایک شخصیت ہے. روح القدس مرضی رکھتا ہے. روح القدس کلام کرتا ہے. مکاشوہ کی کتاب اس کے دوسرے باب اس کی 7ویں آیت میں، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. روح القدس رہنمائی کرتا ہے. متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 4 باب میں خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہ روح اسے جنگل میں لے گیا کہ تاکہ شیطان سے آزمایا جائے. رہنمائی کرتا ہے. یہی روح القدس جو عید پینتیکوس کے دن نازل ہوا، ہمیں جہاں اس کی رہنمائی چاہیے یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے کہ خدا کا پاک روح جب ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم غمگین ہیں ہمیں تسلی دیتا ہے، پریشان ہے ہمیں تسلی دیتا ہے، یہ ہمیں سنبھالتا ہے. یہی خدا کا پاک روح احساسات رکھتا ہے، فیلنگز رکھتا ہے. خدا کا پاک روح ہمیں تعلیم دیتا ہے. خدا کا یہ پاک روح ہمیں حکم دیتا ہے. جب شاگردوں کا چناؤ ہو رہا تھا تو اعمال کی کتاب اس کے 30ویں باب میں ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں کہ خدا کے پاک روح نے انہیں کہا کہ میرے لیے برناباس اور ساؤل کو مخصوص کرو. خدا کا پاک روح حکم دیتا ہے. پینتیکوس کے دن، جس دن کو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس عید کو جب ہم مناتے ہیں، پینتیکوس کے دن خدا کی قوت کا روح القدس کی صورت میں نزول کوئی ڈھکا چھپا یا کوئی صوفیانہ یا شخصی تجربہ نہیں تھا کہ باجی ایک چھوٹی سی آمد ہوئی ہے، وہ آمد میں سارے ہلنا شروع ہو گیا، آپ نے جھومنا شروع کر دیا اور اس کے بعد فنش. نو میرے عزیزو، یہ کوئی ڈھکا چھپا یا صوفیانہ تجربہ نہ تھا، بلکہ اس دن اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب میں جو ہم پڑھتے ہیں، ہر زندگی اس سے متاثر ہوئی. اس قوت کے وسیلے جو پاک روح کی صورت میں شاگردوں کو ملی، بزدل اور ڈرے ہوئے خوف زدہ لوگوں کے گھروں نے اس قوت کے وسیلے، وہ شاگرد جو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جب انہیں پاک روح کی قوت ملتی ہے، اس قوت نے انہیں اس قابل بنا دیا کہ دلیری کے ساتھ خدا کا پاک کلام دوسروں کو سنانے لگے. خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشخبری کو وہ دوسروں کو سنانے لگے. اور اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ روح القدس کے نزول نے یا روح القدس جب ان پر آ ٹھہرا، اس قوت نے غیر معمولی
लोगों को बहुत कुछ बना दिया। ये रूह कुदस मामूली लोगों को दिया गया, हर किसी को दिया गया, लेकिन जब रूह कुदस की कुवत से जब वो लोगों के साथ इस कलाम को बांटने लगे, इस कलाम को उनके साथ शेयर करने लगे, तो रूह कुदस की कुवत के वसीले मामूली लोगों ने कलाम किया, लेकिन खुदा का पैगाम गैर मामूली तौर पर लोगों में तासीर कर गया। मेरे चीजों याद रखें, शागिर्द डरे सहमे हुक्म के उन्होंने ओबे किया, लेकिन वो एक जगह ठहरे थे, लेकिन जब रूह कुदस उन पर नाज़िल होता है तो रूह कुदस की कुवत से बोलने लगे। शागिर्दों ने अपनी कुवत पर, अपनी ताकत पर तकिया नहीं किया, बल्कि पाक रूह की दी हुई कुवत पर उन्होंने तकिया किया। रूह कुदस की कुवत से वो कलाम करने लगे। और मेरे चीजों, आज इस दिन खुदा की कलीसिया के लिए जहां पर भी है, जितने भी डिनोमिनेशन जो कलीसिया जो खुदा के नाम से कहलाती हैं, कलीसियाओं के लिए ये फख्र का मुकाम है कि खुदा का पाक रूह उनके दरमियान रहता है। जिस तरह जिस्म को हम कहते हैं कि बगैर रूह के मुर्दा है, अगर रूह निकल जाए, कहते हैं यार बंदे की रूह निकल गई, रूह निकल जाती है, इंसान खत्म हो जाता है। जिस तरह जिस्म बगैर रूह के मुर्दा है, इसी तरह कलीसिया भी, कोई भी कलीसिया पाक रूह के बगैर मुर्दा है। और रूह कुदस के बगैर कलीसिया की कोई हैसियत या अहमियत नहीं है। और याद रखना है और मानना है कि खुदा का ये पाक रूह इलाही हस्ती है। जब हम दुआ करते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूह कुदस के नाम में, रसूलों का अकीदा अपॉस्टल क्रीड, जब हम बोलते हैं कि मैं ईमान रखता हूं या मैं ईमान रखती हूं रूह कुदस पर, तो हमें यह चीज भी याद रखनी है कि रूह कुदस एक सरगर्म अमल शख्सियत है जो खुदा के मंसूबों को बुरोकार लाता है। रूह कुदस आज की दुनिया में खुदा की इलाही इंतजामिया का नुमाइंदा है। और खुदा यीशु मसीह, जैसा मैंने पहले कहा, कि जिस मिशन को वो आसमान से बनी नो इंसान के लिए लेकर आए, रूह कुदस उस मिशन को खुदा के बंदों और बंदियों के वसीले जारी रखे हुए हैं। आज खुदा का ये पाक रूह, हमें ये यकीन करना है, मानना है कि खुदा का ये पाक रूह दुनिया भर में किसी एक खास कलीसिया पे नहीं, किसी एक खास शहर में नहीं, किसी एक मुल्क के अंदर नहीं, किसी एक खित्ते के अंदर नहीं, बल्कि खुदा का ये पाक रूह आज दुनिया भर में, जिंदगियों में, खानदानों में, घरों में, कलीसियाओं में, जेलों में, शहरों में, मुल्कों में, करोड़ों ईमानदारों और गैर मसीहों में काम करता हुआ नजर आता है और कर रहा है। और ये चीज याद हमें ये भी रखनी है कि आज बहुत से मसीहों को पाक रूह से मामूर जिंदगी का इल्म नहीं है। अगर है तो ये अफसोस के साथ भी मैं कहूंगा कि हम पाक रूह को अपनी जिंदगियों में उतनी अहमियत नहीं देते। इस बात पे कोई शक नहीं कि जब कोई भी इंसान, वो मैं हूं या आपकी जिंदगी है, कोई शक इस बात में नहीं कि जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के अंदर अपने पैदाइश का तजुर्बा हासिल करते हैं, तो उस वक्त ये पाक रूह ही है जो हम में काम करता है। शायद आपके ज़हनों में ये सवाल आए, ख्वाहिश है कि मैं किस तरह पाक रूह से मामूर हो सकता हूं, या मैं किस तरह पाक रूह से मामूर हो सकती है, ये मामूरी मुझ में कैसे आ सकती है। लेकिन मेरे चीजों, आप मामूर हो सकती है, लेकिन इससे पहले याद रखें, रूहुल कुद्दस कोई बांटने वाली चीज नहीं है। बहुत सारे अमाल की किताब में हवाला जात हमें मिलेंगे कि कोई कहे कि जी मैं फलां शख्स के पास जाता, वो मुझे पाक कर देगा। नहीं मेरे चीजों, रूहुल कुद्दस कोई बांटने वाली चीज नहीं है। याद रखें, हम रूह से मामूर हो सकते हैं, ये मामूरी हम हासिल कर सकते हैं बज़ाते खुद, जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जब हम अपने गुनाहों से मुआफी मांगते हैं, जब हमारे अंदर
اس پاک روح کو پانے کی آرزو ہوگی، ہمارے اندر ایک ڈیزائر ہوگی، ہمارے اندر خواہش ہوگی۔ جب خواہش نہیں ہوگی تو یہ پاک روح بھی ہمیں نہیں ملے گا۔ ہم پاک روح کو حاصل کر سکتے ہیں ایمان سے، اور اس کے لیے گلتیوں کا خط گلتین چیپٹر 3 ورس 14 کے اندر اگر ہم جائیں تو وہاں پر لکھا ہے، گلتیوں 3 باب اس کی 14ویں آیت کہتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے۔ اور اگلا حساب سنیں، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ ایمان کے وسیلے، جب ہمارے اندر ایمان ہوگا تو ہم اس ایمان کے وسیلے، وہ ایمان جو ہم خدا پاک روح پر، جو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس پر رکھتے ہیں، اس ایمان کے وسیلے ہم اس پاک روح کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی فرمانبرداری کے وسیلے، شاگردوں کو کہا گیا کہ یروشلیم میں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ انہوں نے فرمانبرداری کی، اور اس فرمانبرداری کے وسیلے انہوں نے پاک روح کو حاصل کیا۔ جب ہم بھی فرمانبرداری کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہے۔ اور اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت، The Book of Acts chapter 3 verse 19 صاف طور پر کہتی ہے کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے، یعنی واپس آؤ جہاں سے رخصت ہوئے تھے۔ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، ہمیں ایمان سے خدا پاک روح کو حاصل کرنا، اور سب سے بڑی چیز کہ دعا کرنے سے ہم روح القدس سے معمور ہو سکتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے خود سکھایا کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد مگر جسم کمزور ہے۔ روح القدس کی معموری ہم حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اس سے مانگتے ہیں، جب ہم اسے ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن آخری بات شاید میں آج کے کلام کے حوالے سے یہ کہوں کہ کیوں روح سے معمور ہوں، کیوں یہ معموری ہمارے لیے ضروری ہے؟ اس کا سادہ جواب یہ خدا کا حکم ہے۔ پاک کلام یہ کہتا ہے کہ ہم خدا کے پاک روح سے معمور ہیں۔ اور آئے میرے عزیزو، آج سوال جو میں چیز اس سارے واقعے کو، بہت دفعہ زندگی کے مختلف عمروں کے ہم لوگ ہیں، زندگی کے مختلف حصوں میں ہم نے عید پینتیکوس کے پیغامات سنے ہوں گے، کرسمس کے پیغامات سنے ہوں گے، ایسٹر کے پیغامات سنے ہوں گے، لیکن آئیں آج ایک نئی تبدیلی ہم خود اپنی زندگیوں میں حاصل کریں۔ جب ہم وفادار ہوں گے، جب ہم اس بات کے لیے تیار ہوں گے، روح القدس کی معموری کے لیے دعا مانگیں، مل کر ہم ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ ہمیں اپنے دلوں کو کھولنا ہوگا، ہمیں اس کے حضور جھکنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ کسی کو کہیں کہ تو جھک جا میرے لیے، روح القدس ہے کہ نہیں، ہمیں خود اپنے سروں کو اپنے خدا کے حضور جھکانا ہوگا۔ اور یہ پاک روح جب ہماری زندگیوں میں آگا، یہ اتنی معموری ہمیں دے گا کہ ہماری یہ معموری چھلک کر دوسروں کو بھی معمور کرے گی۔ یہ معموری شاید ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ، شاید ہمارے گھر میں ہمارے بچے، شاید ہمارے عزیز دوست، رشتہ دار، بہن بھائی، ہمارے ورک کولیگ، ان کو یہ معموری چاہیے، ان کو ہمارا ساتھ چاہیے، خدا پاک روح کا ساتھ چاہیے۔ میرے چیزوں، یہ ہم اس وقت ہی ممکن ہے جب ہم اپنے خداوند کے وفادار رہیں گے۔ بہت سارے طریقے ہیں، یہ جو پینتیکوس کے دن کو کہا جاتا ہے کہ یہ ابتدائی کلیسیا تھی، اس دن ابتدائی کلیسیا کا وجود، ابتدائی کلیسیاوں کی ماں کہی جاتی ہے، لیکن رسالتی مشن بھی اس دن اوپنلی حرکت میں آیا۔ بہت سارے طریقے ہیں کہ ہم کس طرح نہ صرف اپنی زندگی کو بلکہ دوسروں کی زندگی کے لیے بھی برکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہم اس کے اپنے خداوند کے اچھے گواہ بن سکتے ہیں، ہم اپنے خداوند کے اچھے مددگار بن سکتے ہیں، فیسیلیٹیٹر بن سکتے ہیں، ہم ایک اچھے مشنری بن سکتے ہیں۔ لیکن کیسے؟ شاید یہ سوال آپ کی زندگی میں آئے کہ کیسے میں ایک اچھا گواہ بن سکتی ہوں یا بن سکتی ہوں۔ میں صرف ایک شخصیت کی مثال آپ کے ساتھ رکھوں گا، اندریاس اینڈریو، پطرس کا بھائی، جس کے بارے میں کوئی زیادہ بائبل مقدس میں ہمیں نہیں ملتا، کوئی ایسی چینج نہیں ملتی، لیکن اس نے وہ کام کر دیا جو آج تک یاد رکھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ہم میں سے، شاید میں بھی کبھی ایسا تھا بیہائنڈ دا کرٹن کہ پیچھے رہ کے کام کرنے والا، لیکن اینڈریو بھی یہی شخص تھا، بیہائنڈ دا کرٹن کام کرنے والا شخص۔ لیکن پطرس کا پہلا واز جو ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کے 2 باب میں،
جب پاک روح کی معموری ملتی ہے، پہلے وار سے 3000 لوگ ایمان لے آئے۔ اس پترس کو خداوند یسوع مسیح سے ملانے والا اس کا اپنا یہ بھائی اینڈریو اندریاس تھا۔ جب یہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب اپنے بھائی کو جا کے کہتا ہے کہ ہمیں خرسطس مل گیا، کہ آئی فاؤنڈ جیسس کے پاس لانے والا یہ اینڈریو تھا، اپنے بھائی پترس کو ایک اچھا گواہ بن گیا کہ جب اسے یسوع کے بارے میں پتا چلا، سب سے پہلے وہ اپنے بھائی کو لے کر آ گیا۔ آج ہمارے اپنے خاندانوں میں کتنے لوگ ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، عزیز و قارب کے اندر، جو یسوع کو نہیں جانتے۔ ہم انہیں میرے عزیزو، یہ ذمہ داری، یہ رسالتی مشن خالی کسی چرچ کے کسی پلپٹ پہ یہ نہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس رسالتی مشن کو ہمیں دوسروں تک لے جانا ہے، اس کے اچھے گواہ بننا ہے، ہمیں اچھے فیسیلیٹیٹر بننا ہے۔ اور اس کی خوبصورت مثال بھی ہم اندریاس کی، اینڈریو کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ The Gospel of John chapter 12 کے اندر وہاں لکھا ہے کہ یونانی مائل کچھ یہودی یروشلیم میں تھے and they want to see Jesus، یسوع کو دیکھنا چاہتے تھے۔ یہی اندریاس اینڈریو جو ہے انہیں یسوع کے پاس لاتا ہے، ایک فیسیلیٹیٹر۔ آج کتنے لوگ ہیں جو چرچ سے باہر ہیں، مسیح سے باہر ہیں، لیکن وہ یسوع کو جاننا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ شاید ہمارے اپنے رشتہ داروں میں ہمارے ورک کولیگز، ہمارے دوست، ہمارے کلاس فیلوز کتنے ہیں جن کو ہم یسوع کے پاس لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیشہ میں ایک چیز اپنے پلپٹ سے اناؤنس کرتا ہوں، جیسے ایونجلیزم کی، تبلیغ کی قسمیں آتی ہیں، سب سے خوبصورت طریقہ سائلنٹ ایونجلیزم، خاموش بشارت کا ہے کہ ہم اپنے کاموں سے، اپنے بول چال سے ان کے یسوع کے پاس لانے کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ ان کو چرچز میں لے کر نہیں آنا بلکہ مسیح میں لے کر آنا ہے۔ بی اے گڈ فیسیلیٹیٹر، ہم ایک اچھے مشنری بن سکتے ہیں۔ جب گوسپل آف جان چیپٹر 6 کے اندر ہی ہم پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں، خداوند یسوع مسیح کو بھیڑ پر ترس آتا ہے کہ لوگوں کو کھانا دیا جائے۔ فلپس شاگرد کو جب کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے خداوند 200 دینار کی روٹیاں کہاں سے لے کر آئیں؟ لیکن یہی اندریاس جو تھا، اینڈریو تھا، کہتا ہے یہاں پر ایک لڑکا ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ ایک مشنری طریقہ، اس سے 5000 لوگوں نے کھانا کھایا۔ آج میرے عزیزو، یہ خدا پاک روح، یہ عید پینتیکوست ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم پاک روح کی معموری حاصل کرتے ہوئے اپنے خداوند کے لیے نہ صرف اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں بلکہ ایک اچھے گواہ بنے، ایک اچھے فیسیلیٹیٹر بنے، ایک اچھے مشنری بنے، اور یہ کام ہم کرتے ہوئے اس کلام کو دنیا کی حدوں تک لے جانے کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ لیکن جیسا ہم پڑھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب اس کا پہلے باب کے اندر جو خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ میں اس کلام کے حصے کو ڈینائی نہیں کرتا، لیکن آج یروشلیم ہمارا اپنا گھر ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے یروشلیم کی دیواروں کو کھڑا کرنا ہے، اپنے گھر سے منادی کو جو اچھے گواہ بننا ہے، اچھے فیسیلیٹیٹر بننا ہے، اچھے مشنری بننا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہمارا اپنا گھر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہودیہ ہمارا اپنا شہر آتا ہے، پھر سامریہ ہمارا اپنا ملک آتا ہے، اور اس کے بعد زمین کی انتہا تک آتی ہے۔ آج گواہی کو ہمیں اپنی زندگی سے، اپنے خاندان سے شروع کرنا ہے۔ جب ہمارے اپنے گھر میں دعائیں ہوگی، پاک روح کی معموری پاک روح کی معموری جب ہمارے گھروں کے اندر ہوگی، یہ معموری دوسروں کو بھی معمور کرے گی۔ زبور 23 زبور کے اندر جب پڑھتے ہیں میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یعنی کہ اتنے معمور ہو کے چھلک کر ہم دوسروں کو بھی معمور کرنے والے بن سکیں۔ میرے عزیزو، آج کا دن سیلیبریشن نہیں، ایک چیلنج ہمارے لیے ہے کہ ہم اس معموری کو، خدا پاک روح کی معموری کو، اس برکت کو اپنی زندگیوں میں، اپنے خاندانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر خوش آمدید کہیں، اور یہی معموری چھلک کر دوسروں کو بھی معمور کرے گی۔ اور میرے عزیزو، آج اس چیلنج کو ہم اپنے ساتھ رکھیں کہ خداوند، میرا خداوند، اس نے مجھے کیوں اپنے لیے چنا ہے، کیوں میرے خداوند نے مجھے اس دنیا میں رکھا ہے کہ میں اس کی خدمت کو پورا کروں۔ خدا کا یہ حکم ہے کہ ہم اس پاک روح سے معمور ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ دعا میں اپنے سر کو جھکائیں گے۔